اسحاق ڈار کی عمان میں یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر صومالی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ اردن کے شہر عمان میں یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس میں موجود ہیں، ان کی صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عزی علی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور صومالیہ کے مابین تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صومالیہ وزیر خارجہ نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی، تعلیمی اور استعداد کار بڑھانے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ پاکستان اور صومالیہ نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں ممالک نے کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اسحاق ڈار اور صومالیہ کے وزیر خارجہ کے مابین علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور مشرقی یروشلم میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور صومالیہ نے خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جی شکریہ غزالہ نوری۔ لاہور میں تھانے دار کی تھانے میں لڑکی سے زیادتی کا کیس، بیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش یا ایک اور لاپرواہی، ملزم کے خلاف درج مقدمے کے متن میں بھی نامکمل حقائق تحریر کیے گئے۔ لڑکی سے زیادتی کے مقدمے میں جائے وقوع کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ گیٹ پر کھڑے سنتری کے ساتھ ملزم ASI کا مکالمہ بھی مقدمے کے متن میں شامل نہیں ہے۔ مزید جانیں گے چیف رپورٹر مرزا رمضان بیگ سے۔ جی رمضان بیگ، بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل جی، لاہور میں یہ تھانے دار کی تھانے میں لڑکی سے زیادتی کا کیس، اس میں پیش رفت ہوئی اور پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک لاپرواہی بھی کی گئی اور ملزم کے خلاف درج مقدمہ کے متن میں بھی نامکمل حقائق جو ہیں وہ تحریر کیے گئے تھے اور پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ لڑکی سے زیادتی کے مقدمے میں جائے وقوع کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تھا اور گیٹ پر کھڑے سنتری کے ساتھ ملزم ASI کا مکالمہ بھی مقدمے کے متن پہ شامل نہیں تھا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ملزم ASI جو عمران تھا، اس نے لڑکی کو ملزمہ بنا کر جو تھانے میں لایا اور اس کے بعد لڑکی 6 سے 8 گھنٹے تک غازی آباد میں رہی اور مقدمہ میں اب سے بیجا کی بھی دفعات جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی تھی اور لڑکی کے والد کا تفصیلی بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور لڑکی کا والد جو بیٹی کی تلاش میں دارالمان تک پہنچ گیا تھا، لیکن ملزم کی گرفتاری اور عملے کی معطلی کے بعد معاملہ جو وہ سرد خانے کی نظر ہونے لگا تھا، جس پر DIG انویسٹیگیشن لاہور نے اس واقعے کی خود انکوائری شروع کی تھی اور لڑکی کا جو میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے۔ دوسرے دیکھا جائے تو ملزم ریمانڈ پر اب اور ریمانڈ کے بعد جو مزید حقائق سامنے آئے گا اور جبکہ جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کے بعد جو ہے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی شکریہ مرزا رمضان بیگ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔